سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 6.3c مدینہ منورہ میں تیسرا گروپ یعنی یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر بھی چھپاتی ہے۔ واضح ہو کہ مکہ میں مشرکین مکہ کبر اور غرور کا شکار تھے، مدینہ میں یہود حسد، ضد اور مذہب کے لبادہ میں خیانت اور چالاکی کا شکار تھے۔ یہاں ان کی دو مثالیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت صفیہ بن حی بن اخطب فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تو میرے والد اور چچا ابو یاسر صبح سویرے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شام کو تھکے ماندے گھر پہنچے۔ میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حی بن اخطب سے کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ والد نے کہا عداوت، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ یہ سب ابن ہشام میں ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ایک جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر چھپا دیا اور یہود کو بلا بھیجا۔ پھر یہود سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے خیال میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام باہر تشریف لائے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہود بھول اٹھے، شرنا وابن شرع، یعنی یہ ہمارا سب سے بڑا آدمی ہے اور سب سے بڑے آدمی کا بیٹا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ ان 2 ہی واقعات سے یہود کی ذہنیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی وہ اتنی فصیح و بلیغ تھی کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ بات یہ تھی، اے لوگو، سلام
عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو قائم رکھو، رات کے وقت جب لوگ سو جائیں، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ یہود کے حسد، خیانتوں اور شرارتوں کی مثالیں غزوات اور دیگر واقعات میں اپنی اپنی جگہ بیان کی جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔